پروگرام لیٹس ٹاک اور میں ہوں انجم رضوی. خواتین و حضرات، یہ پروگرام لائیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بغیر کسی تمہید کے. آج کا یہ پروگرام 27 دسمبر ہے اور 27 دسمبر 2007 کو جو ایک خون آشام واقعہ ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں، وہ ہزاروں ان واقعات کی طرح ہے جن کی کڑیاں آج تک ہمیں نہیں مل پائیں. 27 دسمبر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا یوم شہادت راولپنڈی کے اس باغ میں، اور وہ ساری تفصیلات تو آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ بہرحال ایک بہت ہی المناک سانحہ تھا. پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی سیاسی تاریخ ایک طویل عرصے تک اس صدمے سے جانبر نہیں ہو سکے گی. سیاست کا جو ایک رخ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے اور جس کا عزم لے کے محترمہ شہید آئی تھیں، لگتا ہے کہ وہ کہیں گم ہو گیا ہے. آج گڑھی خدا بخش میں ان کی برسی کی تقریبات تھیں اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے بجا طور پہ یہ کہا کہ بی بی کے قاتلوں کا آخر سراغ کب ملے گا، اور انہوں نے چیف جسٹس کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ سارے سوموٹو نوٹسز یا سارے نوٹس تو لے رہے ہیں، لیکن بھٹو کے متعلق آپ کیوں اب تک خاموش ہیں، بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کے متعلق یا ان کے مقدمے کے متعلق، اور دوسرا یہ کہ وہ جو بھٹو ریفرنس کیس دوبارہ سے کھولا گیا اس میں تعطل کیوں ہے. یہ تو ایک اسپیچ تھی جو انہوں نے کی وہاں پہ اور سارا پاکستان انتظار کر رہا تھا، خصوصاً بیماری کے بعد. لیکن آج ہم صرف بات کریں گے اس شخصیت کی جس کا نام بے نظیر بھٹو تھا، جو ایک سیاستدان بھی تھیں، ایک اچھی ماں بھی تھیں، ایک اچھی بیٹی بھی تھیں، ایک اچھی بیوی بھی تھیں، اور اوورآل پاکستان کے ماسز کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے ایک ہر دل عزیز شخصیت بھی تھیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ 3 معزز مہمان گرامی موجود ہیں. پہلے ان سے آپ کا تعارف کرا دوں. میرے پہلے مہمان پی ایس ایف پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے سابق رہنما ہیں اور اب پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں جناب لیاقت کاظمی صاحب. اور خواتین و حضرات، میرے دوسرے مہمان جو ہیں وہ شاعر و تجزیہ کار ہیں جناب سہیل احمد صاحب. اور میرے تیسرے مہمان جو ہیں ان کا تعلق مصوری اور مجسمہ سازی کی دنیا سے ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے اس پروگرام میں کہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اور کس طرح سے وہ اس اینگل سے روشنی ڈالتے ہیں. جناب منصور زبیری صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو تشریف لانے کا. لیاقت کاظمی صاحب، تھوڑا سا سیاسی اس پہ شروع کر لیتے ہیں. آپ پیپل اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں تھے، نوجوان طالب علم تھے، اور پھر بے نظیر صاحبہ سے آپ کے خاصے زیادہ انٹریکشنز بھی ہوئے. تو تھوڑا سا یہ بتا دیئے کہ ایک تو وہ ایک امیج ہوتا ہے جو ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں یا اخبارات پہ پڑھتے ہیں کسی سیاسی شخصیت کا، لیکن جب آپ انٹریکشن کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو بہت سی ذاتی چیزیں بھی آہستہ آہستہ کھلتی ہیں، طبیعت کا اظہار ہوتا ہے. کیسا پایا تھا؟ بیوی تو بہت ہی فرینڈلی تھی پارٹی ورکروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ. وہ شخصیت تو پیدا ہی نہیں ہو سکتی، آ ہی نہیں سکتی ہے. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ بیوی جو ہے وہ جو قافلہ تھا جمہوریت کا، اس کی سالار تھے وہ. اور آج جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، جو کچھ بھی جمہوریت جو کھڑی ہوئی ہے، یہ صرف بیوی کی شہادت، بیوی کی قربانی، بیوی کی جد و جہد. آپ کی قربانی، آپ کی جد و جہد جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. بہت محنت کرنے والی خاتون، بڑا اسٹرگل کرنے والی خاتون. آپ کی جو جد و جہد جو ہے، ہم لوگ تھک جاتے تھے لیکن بیوی جو تھیں وہ نہیں تھکتی تھیں. تو آپ کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ ایک شہید باپ کی شہید بیٹی، سمجھنا، بہادر باپ کی بہادر بیٹی، میں نے تو اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا. سہیل احمد صاحب، آپ بھی اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں بہت ان تھے اس زمانے میں، اور آپ نے بھی ترقی پسند سیاست خاصی کی. کیا کہیں گے؟ آپ کا کبھی انٹریکشن ہوا بے نظیر بھٹو شہید سے؟ ہاں، بے نظیر صاحبہ سے میری پہلی ملاقات 1980 میں 70 کلفٹن میں، چونکہ میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. ان کے پاس ہم گئے اور کراچی یونیورسٹی میں، جامعہ کراچی میں الیکشن تھا صدارتی، تو مجھے انہوں نے ٹکٹ دیا تھا الیکشن لڑنے کے لیے جامعہ کراچی میں، یونین کا، اسٹوڈنٹس یونین کا. خیر، میں اتنا قریب سے اس وقت ان کو نہیں دیکھ پایا، لیکن جو ایک تسلسل ان کی زندگی کا، جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے جو جد و جہد انہوں نے کی، جو اسٹرگل ان کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی شخصیت، کوئی ہستی ہمیں ایسی نظر نہیں آتی. اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں نا کہ بیوی سیاستدان، شہید بیوی سیاستدان، سیاستدان تو ہیں وہ، لیکن اس کے علاوہ وہ ایک ریفارمر بھی تھیں، جس کا اسٹیٹس سیاستدان سے بڑا ہوتا ہے. آج کے ہمارے پاکستانی معاشرے میں آپ کو سیاستدان ملیں گے، ریفارمر نہیں ملے گا. آپ اگر دیکھیں اور مطالعہ کریں معاملات کا.
تو اچھا پھر سیاست میں انتہائی گہری نظر, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ٹریننگ ان کو, اور کمٹمنٹ کا عالم یہ. آج ہی میں اخبار میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا, تو کالکوٹری سے بھٹو صاحب نے خط لکھا بیوی کی سالگرہ کے موقع پر, اور کہا کہ میں عوام کا ہاتھ آپ کو تحفے میں دیتا ہوں, اور اس تحفے کو بی بی بے نظیر شہید نے قبول کیا, اور آپ دیکھیں کہ آخری دم تک انہوں نے اس کا پاس کیا اور عوام کے لیے کام کیا. بالکل. اور کاموں کی تو بہت طویل فہرست ہے. منصور زبیر صاحب کو بھی اس گفتگو میں شریک کر لیتے ہیں. منصور زبیر صاحب, آپ تو ایک مصور ہیں, مجسمہ ساز ہیں, آپ نے تو اس بے نظیر بھٹو کو دیکھا ہوگا جن کو کہ ادب سے, فن سے یا فنون لطیفہ سے, آرٹ سے بڑا لگاؤ تھا. کچھ آپ کے پاس آپ کی ذاتی یادیں ہیں اس حوالے سے؟ جی ہاں بالکل انجم رضا صاحب, بالکل ایسا ہے. اصل میں شروع سے ہی مجھے بے نظیر صاحب کے جو والد تھے ذوالفقار علی بھٹو, وہ میری بہت پسندیدہ شخصیت تھے اور بڑے اچھے, اور وہی ٹریننگ بی بی میں بھی آئی, وہی انہوں نے دی, وہی رکھ رکھاؤ, وہی دبدبا. لیکن میری بی بی سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی, کبھی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں اسلام آباد میں تھا اور میرا ایکسیڈنٹ ہوا. ایک چھوٹی سی خبر چھپی میرے حوالے سے کہ میں حادثے میں زخمی ہوں اور پمز ہاسپٹل میں ہوں. دوسرے دن, اب یہ دیکھیے کہ ان کی نظر کتنی گہری, یعنی ایک ایک لائن پہ کہ کون کہاں ہے, کون کیسا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, ہر ایک کی خبر رکھنا. اب وہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی سربراہ ہے تو بھائی وہ مخصوص لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, یا مخصوص لوگ ہی کو جانتا ہے, یا ان کے ذریعے جو کچھ اس کی انفارمیشن ہوتی ہیں وہ لیتا ہے. لیکن بذات خود انہوں نے, یہ مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی تھی کہ جب دوسرے دن ان کے ایک مشیر تھے کامران حیدر رضوی, جی اسلام آباد میں, وہ صبح آئے بکے لے کے پھولوں کا اور 50,000 روپے کا ایک چیک کہ یہ بی بی نے کہا ہے کہ ان کی عیادت کے لیے جائیں اور ان کے لیے یہ پھل لے, ان سے کہیں اس کے پھل کھائیں. اور وہ ہمارے, اور یعنی 3 سطری خبر اخبار میں چھپی کہ وہ بڑی اس, اچھا مصور اور مجسمہ ساز منصور زبیری کا ایکسیڈنٹ ہو اب گیا. یہ دیکھیے کہ ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مشاعرے میں جو بلاول ہاؤس میں تھا, تو تمام شعراء وہاں پہ تھے. زرداری صاحب, مجھے مطلب زرداری صاحب کی بھی ایک بات بہت اچھی لگی ہے, میں کوٹ کرتا ہوں. جی جی. تو گھرانہ تو ایک ہی ہے نا, ٹریننگ ایک ہے, بی بی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. میں اس کا آپ کو وہ واقعہ سناؤں گا کہ ہوا کیا. تو وہ کہیں ان شاعروں میں پیچھے سننے والوں میں تھا موجود. اس کے بعد مشاعرہ جب ختم ہوا تو نفیس صدیقی صاحب سے میری کوئی ملاقات نہیں تھی. وہ آئے بھاگتے ہوئے میرے پاس اور انہوں نے مجھ سے کہا کہاں جانا ہے. تو میں نے انہیں بتایا مجھے فلاں جگہ جانا ہے. تو کہنے لگے میں چھوڑ دیتا ہوں. جب وہ راستے میں تھے تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ آرٹسٹ ہیں, یعنی ان کو بھی معلوم, اور اس کی ایگزیبیشن آپ کریں اپنے گھر پہ. ایگزیبیشن ہوئی. ایگزیبیشن وہ نیٹ پہ بی بی اس وقت لندن میں تھی. اچھا. انہوں نے دیکھی, دیکھنے کے بعد انہوں نے ای میل کیا اور ایک پینٹنگ انہوں نے بہت زیادہ پسند کی اور انہوں نے کہا کہ آرٹسٹ سے کہیں کہ اس پہ لکھ کے مجھے دیں. اچھا. یعنی یہ ایک آرٹسٹک مائنڈ اور ایک وہ بے نظیر بھٹو شہید کے کلیکشنز میں آپ کی پینٹنگ بھی شامل ہے, بالکل ہے, جس میں کہ آپ کا ای میل آیا تھا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ بہت ہمبل جو میں نے دیکھا اور جو میں نے سنا, میں نے کہا نا میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن اتنی ان کو ہر شعبے سے اور ہر نظر, ہر اس پہ انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے تھی. میں تو ہے کہوں گا اس لیے کہ شہید مرا نہیں کرتے, کہ وہ بڑی مطلب کمپیکٹ خاتون تھی, بہت کمپیکٹ ہر معاملے میں. یعنی یہ گفتگو تو جہاں تک سیاست کی بات ہے وہ لیاقت کاظمی صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا, اس لیے کہ میں ان کو بھی بہت عرصے سے جانتا ہوں اور ان کے تمطراق بھی میں نے اس زمانے میں دیکھے ہوئے ہیں کہ بالکل وہ یہ وہی ٹریننگ وہ ان میں بھی ہے, وہ بی بی میں بہت زیادہ تھی جو
जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब ने। चलें इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं ख़वातीन हज़रात, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ज़िंदगी पे और उनसे जिन लोगों ने इंटरेक्शन किया उस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।